صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ٹیلیفونک رابطہ کیا ہے، جس میں سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان کشیدگی پر بات چیت کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سندھ اور پنجاب حکومتوں کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر صدر آصف علی زرداری نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو ٹیلی فون کیا اور فوری طور پر کراچی طلب کر لیا۔ گزشتہ روز سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ پنجاب حکومت ہماری آڑ میں وزیر اعظم کو نشانہ بنا رہی ہے اور ایسا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کو سپورٹ نہ کرے، جس کے جواب میں وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے کہا کہ آپ اتنے بچے ہیں، پنجاب حکومت آپ کو وفاق کے خلاف سازش کرنے کی طرف دھکیل رہی ہے اور آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے۔ سابقہ چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے زور دیا ہے کہ وفاقی حکومت کو نئی امریکی پالیسی کے حوالے سے پارلیمنٹ کو فوراً اعتماد میں لینا چاہیے۔ انہوں نے خاص طور پر نایاب معدنیات کی فروخت اور پسنی بندرگاہ کو واشنگٹن کو پیش کرنے کے مبینہ منصوبے کی میڈیا رپورٹس کا ذکر کیا۔ پریس ریلیز میں رضا ربانی کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے عوام یا پارلیمنٹ کو امریکہ کے ساتھ تعلقات کے نئے خط و خال کے حوالے سے آگاہ نہیں کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کو خارجہ پالیسی کی تفصیلات اور اس کی سمت کے بارے میں جاننے کا حق حاصل ہے۔ تاریخ میں امریکہ کبھی بھی ایک قابل اعتماد دوست ثابت نہیں ہوا جس پر انحصار کیا جا سکے۔ امریکی کمپنی یو ایس اسٹریٹجک اینڈ میٹلز کو قیمتی اور نایاب معدنیات کی فروخت کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ اس معاہدے کی تفصیلات میڈیا کے ذریعے سامنے آئیں۔ پاکستان انشاءاللہ will have this great partnership with you, with your country to achieve our aims and goals of progress and prosperity in times to come, one day soon, through untiring efforts and walking exactly on the lines of Allama Muhammad Iqbal and our founding father, Qaid Azam. پاکستان اور ملیشیا کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ طے پا گیا۔ حلال گوشت کی برآمد، چاول کی فراہمی سمیت دیگر کئی شعبوں میں بھی اہم معاہدے ہوئے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان بھارت کے درمیان تناؤ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ ملیشیا کے سرکاری دورے پر موجود وزیر اعظم شہباز شریف نے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم سے ملاقات کی، جس کے بعد دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے اپنے ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کی جانب سے پرتپاک استقبال پر شکریہ ادا کیا اور ملیشیا کو اپنا دوسرا گھر قرار دیا۔ جمہوریت میں احتجاج جو ہے وہ حق ہے ہر کسی کا، اور جمہوری نظام میں کچھ اونچ نیچ، کچھ تلخ و شیری، کچھ سردی گرمی ہوتی ہے، اور یہ سیاست کا اسلوب ہے۔ اور میں نے تو اس حد تک کہا تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو اس کو بھی مجھے تکلیف ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صدر مملکت ہیں، انہوں نے بھی اپنا ایک آئینی کردار سمجھتے ہوئے اس ایشو پہ انہوں نے خود کاگنیزنس لی ہے، اور آئی ایم شور کہ وہ بزرگ سیاستدان ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان بھی اسی طبیعت کے ہیں۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب خود بہت صلح جوئی کے قائل ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اپوزیشن خوش نہ ہو، کوشش کریں گے کہ دوستوں کو منا کر واپس لے آئیں۔ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے۔ سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت نے بہت محنت کر کے سیلاب سے نمٹا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان حالیہ بیان بازی کے تناظر میں انہوں نے کہا کہ سیاست میں نرمی گرمی چلتی رہتی ہے۔ یہاں موسم تھوڑا گرم ہے لیکن سردی آنے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کے الفاظ سے دل آزاری ہوئی ہے تو بطور سیاسی کارکن مجھے دکھ ہے۔ صدر زرداری بزرگ سیاستدان ہیں، وہ صلح کار کا کردار ادا کریں گے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین تاریخی دفاعی معاہدے کے بعد اقتصادی مذاکرات کی قیادت کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد اقتصادی مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے،
جس کا شریک چیئرمین وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ڈاکٹر مصدق ملک کو مقرر کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی پاک سعودی اقتصادی فریم ورک کے تحت مذاکرات کی نگرانی کرے گی۔ اعلیٰ سطح کے جائزہ اجلاس کے بعد کمیٹی کی تشکیل کا فیصلہ کیا گیا۔ کمیٹی میں توانائی، تجارت، صنعت، مواصلات، زراعت کے وزراء کو شامل کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان اور ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے نمائندوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد اقتصادی سفارتکاری میں سول فوجی رابطے کے لیے کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعاون کا دائرہ کار دفاع اور توانائی سے بڑھ کر ماحولیاتی منصوبوں تک وسیع کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبہ جات میں وسیع تر شراکت داری پاکستان کے لیے اہم موقع ہے۔ طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے برگرام ایئر بیس واپس لینے کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسی صورت برگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے نہیں کریں گے۔ خام نیوز پریس ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسکائی نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ افغان کسی بھی صورت میں اپنی سرزمین کسی کو نہیں دیں گے۔ اسکائی نیوز کے نامہ نگار کے مطابق ذبیح اللہ مجاہد نے تصدیق کی ہے کہ طالبان برگرام ایئر بیس کا کنٹرول چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، تاہم امریکی حکام کے مطابق سفارتی مشن دوبارہ کھولنے کے معاملے پر بات چیت جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہے اور چاہتے ہیں کہ دونوں ممالک سفارت خانہ کابل اور واشنگٹن دوبارہ کھلیں۔ اقتدار میں واپسی کے 4 سال بعد طالبان سفارتی طور پر تنہا ہے اور اب تک صرف روس نے ان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کیا ہے۔ تاہم ذبیح اللہ مجاہد نے اس تاثر کو رد کیا کہ طالبان حکومت کو جواز یا قانونی حیثیت کے مسئلے کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کئی ممالک نے نجی طور پر طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے، اگرچہ عوامی سطح پر اس کا اعلان نہیں کیا گیا۔